حکومت نے جب ان کی حکومت نہیں تھی انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے. دعویٰ یہ کیا تھا کہ جی 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے, چابیاں ان کے حوالے کریں گے, 1 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے, اور ڈالر کی قیمت کم کریں گے, اور اسی طرح معیشت کو اتنا اٹھائیں گے کہ آسمان کو چھوئے گی. یہ سارے دعوے انہوں نے انتخابات سے پہلے کیے, لوگوں کو بیوقوف بنایا, دھوکہ دیا. اب گھر بنا کے دینا تو درکنار, نوکریاں دینا تو درکنار, انہوں نے ہزاروں لوگوں کو بلکہ لاکھوں لوگوں کو اداروں سے نکالے. اسٹیل مل سے لے کر صنعتوں تک لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا ہے, ان کے گھر اجاڑ دیے ہیں. 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال تک لوگ ان گھروں میں رہ رہے تھے, ان گھروں کو انہوں نے بلڈوز کر دیا. مساجد کو بلڈوز, ان کی بھی تیاریاں ہیں, یہاں پتہ ہوگا آپ لوگوں کو, انہوں نے اپنے کارکنوں کو ہدایت جاری کی ہوں گی, لیکن بہرحال ہم تو تیار ہیں. اگر یہ دھوکہ دیتے تو سر آپ کا نیا عمل کیا ہوگا؟ کیا ہوگا, ایک پارٹی ہمارے ساتھ ہے, اگر کہیں اتحاد چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اتحادی میں ایسا ہوتا ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. سر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں کیا کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھائیں گے پیچھے پڑیں گے, یا اپنے رضاکاروں کو نہیں کہیں گے پکڑو مارو. ملک میں بڑھتی ہوئی غریب نان شبینہ کے لیے محتاج ہو گیا ہے. غریب کے گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو اسپتال کے دروازے پہ تڑپ تڑپ کے اس کی بیوی اس کے بچے مر جاتے ہیں, کوئی ان کی سنوائی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اب صحیح سمت پر سفر کرنے لگی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ان کی صحیح ہے, کیونکہ یہ 5-6 مہینے پہلے جب جون میں بجٹ پیش کیا انہوں نے, تو وہاں پہ جو ہمارا GDP گروتھ تھا وہ آپ کو زیرو نظر آیا. تو لہٰذا کسی سطح پہ بھی یہ ترقی نہیں کر رہے. دیکھیں, غربت کے خاتمے کے لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی حکومت کوئی بڑی تعاون کرے. حکومت بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لے کر آتی ہے, صنعتوں کا جال بچھا دیتی ہے, سڑکیں تعمیر ہوتی ہیں, اور اسی طرح بلڈنگیں, اسکول, اسپتال, عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں. تو محنت مزدوری کرنے والے لوگ وہاں جا کے مصروف ہوتے ہیں, وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے قابل ہو جاتے ہیں. جب سے یہ حکومت آئی ہے 2-2.5 سال سے, آپ بتائیں کوئی سڑک بنی ہے, کوئی اسکول بنی ہے, کوئی ہاسپٹل بنا ہے وفاقی سطح پہ؟ سندھ کے سطح پہ بنتے ہو کہ مجھے معلوم نہیں. اسی طرح جو میگا پروجیکٹ لے کر آنے والے یہ لوگ تھے, آپ چیک کریں دیکھیں کہ کوئی ایک میگا پروجیکٹ پاکستان میں آیا ہو. بلکہ سی پیک جو چائنا ہمارا دوست ہے, ہر مشکل میں ہمارا کام آیا ہے, ہمارا ساتھ دیا ہے, تو وہ $60 ارب کا جو ایک منصوبہ تھا وہ بھی تقریباً رک گیا ہے. تو پھر غربت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ غریب جو ہے اس کی جو حالت ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ 20% لوگ نیجے زندگی گزار رہے تھے تو اب 45 تک پہنچے. جب پوچھا گیا کہ جی حکومت بھی تھی لیکن پشین میں آپ اتنے ریڑھ سے جیتے, میں نے کہا جب مداخلت نہیں ہوگا تو ہم جیتیں گے. اگر اسٹیبلش نے مداخلت کی تو 2018 کے الیکشن ہم سب کے سامنے ہیں. اسی طرح ماضی میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پورے بلوچستان میں ہم جیتے, سب سے حکومتی پارٹی سے بھی زیادہ ہمارے ممبر منتخب ہوئے. تو اس وقت بھی مجھ سے یہی سوال ہوا تھا جیسے آپ نے سوال کیا. تو میں نے کہا حکومت سازی کے لیے MPs کی ضرورت تھی تو انہوں نے مداخلت کی, وہ تعداد برابر کیا, اور یہاں چونکہ ان کی دلچسپی نہیں تھی, کھلا چھوڑا لوگوں کو, تو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا.
تو اب بھی اگر پورے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پنجاب سے بھی ہماری سیٹیں آئیں گی، آپ کے سندھ سے بھی آئیں گی، اور بلوچستان خیبر پختونخوا میں تو ہم ویسے اکثریت میں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تحریک ہماری چل رہی ہے مسلسل، وہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں، انتخابات میں، دیگر معاملات میں مداخلت کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ جدوجہد ہماری رہے گی، اور اگر اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ملک بھی ترقی کرے گا، ملک میں استحکام آئے گا، معاشی طور پر مستحکم ہو جائے گا۔ دوسرے جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو اس وقت ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے سعودی کی صورت میں ہے، چاہے ایران کی صورت میں ہے، چاہے چائنا کی صورت میں ہے، اور اسی طرح ترکی کی صورت میں، انڈونیشیا، ملائیشیا، اسلامی دنیا، وہ بھی ہمارے ساتھ دیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل وہ چیز اب نہیں رہی دنیا میں۔ آپ دیکھیں کہ برما میں جو ہے وہ فوج نے مداخلت کی، حکومت ختم کی، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، مسلسل جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ترکی میں فوج نے اس طرح کی کوشش کی تو وہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ تو یہ کوئی بہتر کسی ملک کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ فوج وہاں مداخلت کرے اور سسٹم بھی چلے۔ تو آج کل سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا۔ بیلٹ ہینڈ شو کے حوالے سے ماضی میں بھی ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ الیکشن اس طرح ہونا چاہیے، مگر ہماری بات نہیں مانی گئی، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ممبر نہیں بکتا، جن کے بکتے ہیں ان کو خطرہ ہے، ان کو خوف ہے۔ یہ عمران پہلے اس کی مخالفت کرتے تھے، اور آج جو ہے بڑے چیمپئن بنے ہوئے کہ میں اس کو روکنا چاہتا ہوں۔ تو بابا بکتے بھی تمہارے لوگ ہیں، ضمیر فروش بھی تمہارے ہاں ہیں، کرپٹ بھی سارے تم نے اکٹھے کیے ہیں، اور خانہ بدوش بھی سارے تمہارے بغل میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو اب تم ان کی فکر کرو، ہمارا فکر نہ کرو۔ ہمارا ووٹ ہمیں ملے گا انشاءاللہ، اور ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا ووٹ بیچیں گے یا اس طرح کریں گے۔ کوشش کریں گے ہمیں ہرانے کے لیے، کیونکہ مجھے کم از کم کوئی چیز ایسی صاف نظر نہیں آ رہی کہ وہ قوتیں جو 2018-25 جولائی کے انتخابات میں کھل کر انہوں نے مداخلت کی، پھر گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی انہوں نے کھل کر مداخلت کی، اس کے بعد وہی جو بریگیڈیئر جو گلگت بلتستان میں تھا اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہے کشمیر، یہاں بھی تیاریاں ہو رہی ہے۔ تو مجھے ایسے کس تناظر میں یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے، کس تناظر میں رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، لیکن مجھے کم از کم ابھی تک اطمینان نہیں ہے کہ یہ قوتیں جو ہے وہ اپنی عادت چھوڑ کے کوئی ہمیں کھلا راستہ